عزیز دوستو، سنڈے اسکول ٹیچرز اور پیارے ساتھیوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے اور اپنے جلال کے لیے جس طرح سے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد اور ساؤل بادشاہ کا بیٹا یونتن اسرائیلی فوج میں تھے اور یہ آپس میں پکے دوست تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ ہم میں سے اگر کوئی مر جائے گا تو دوسرا اس کے خاندان کی دیکھ بھال کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ اور ایک وقت آیا کہ دشمن نے ملک پر حملہ کر دیا اور سب اپنی جان بچا کر بھاگے۔ یونتن کا بیٹا مفیبوست تھا، جس کو اس کی دایا نے بچانے کے لیے وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھاگی، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور پھر اس کی ٹانگیں کچلی گئیں نیچے لوگوں کے نیچے آ کر، اور وہ معذور ہو گیا اور وہ بیساکھیوں کے ذریعہ سے چلتا پھرتا تھا، اور وقت کے مطابق وہ اپنا کھیل کود میں لگا رہتا اور اپنا وقت گزارتا تھا۔ بادشاہ کا ایک نوکر تھا جس کا نام زیبا تھا۔ زیبا جب خدا کا بندہ داؤد بادشاہ بن گیا تو پھر اس کو یاد آیا کہ میرا دوست اور اس کے ساتھ میں نے ایک عہد کر رکھا تھا، اور پھر یہاں دوسرا سلاطین اس کا 9ویں باب میں لکھا ہے، پھر داؤد نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ اور ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا، اسے داؤد کے پاس بلا لائے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تو زیبا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے جواب ہاں میں دیا، تیرا بندہ وہی ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا، دیکھ وہ لود بار میں امیل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے۔ سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لود بار سے امیل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اسے بلوا لیا، اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا مفیبوست کے داؤد کے پاس آیا۔ اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ تب داؤد نے کہا، مفیبوست؟ اس نے جواب دیا، تیرا بندہ حاضر ہے۔ داؤد نے اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا، اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا، اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر۔ تب اس نے سجدہ کیا اور کہا، تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے؟
تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبا کو بلایا اور اس سے کہا، میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا، سو تو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جوت کر پیداوار کو لے آیا کر، تاکہ تیرے آقا کے بیٹے کے کھانے کو روٹی ہو۔ پر مفیبوس جو تیرے آقا کا بیٹا ہے میرے دسترخوان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا۔ اور زیبا کے 15 بیٹے اور 20 نوکر تھے۔ تب زیبا نے بادشاہ سے کہا، جو کچھ میرے مالک بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ پر مفیبوس کے حق میں بادشاہ نے فرمایا کہ وہ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھائے گا کہ گویا وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت بخشے۔ عزیزو، یہاں پر ساؤل اپنے دوست کے بیٹے مفیبوس پر خدا کسی مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ خدا بھی ہم پر اسی طرح مہربان ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنی فرزندیت میں لے لیتا ہے۔ جس طرح کہ بائبل بتاتی ہے کہ انسان گناہ گار ہے، اس کی سزا موت ہے، لیکن خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اپنی فرزند بنا لیتا ہے، جس طرح سے داؤد بادشاہ نے یونتن کے بیٹے کے ساتھ کیا۔ حالانکہ بادشاہ اس کو پہلے بادشاہ کے بچوں کو چن چن کر مار دیا کرتے تھے تاکہ کوئی اس کے مقابلے میں نہ آ سکے۔ داؤد بادشاہ نے نہ صرف اس کی جان بخشی کی بلکہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ اس کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، کیونکہ یہ ان کی آپس میں دوستی تھی، اور اس دوستی کی بنا پر داؤد نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اسی طرح سے خدا ہمارے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، لیکن انہی کے ساتھ جو اپنا آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں قبول کیا تو آج اس کے ہو جائیں، تاکہ خدا ہم پر اسی طرح سے مہربان ہو جس طرح سے اس کا پلان ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔